نعرہ رسالت کل سیاپے چھڈے ہوئے نے پیار دے رشتے گڈے ہوئے نے میرے نبی دی شان دے چنڈے ایتھے اوتھے اوتھے گڈے ہوئے نے انہاں ٹھڈ خربوزے کھانے سجنا جنہ تمے گڈے ہوئے نے پونکن ساڈے ولیاں تائیں پونکن ساڈے خواجہ تائیں پونکن ساڈے داتا تائیں اور جنہ کتے چھڈے ہوئے نے اور سنیاں دے تے بال بھی یارو نعرے لا کے وڈے ہوئے نے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق آشانہ عالیہ منظور العارفین نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات محبت کے ساتھ ذوق کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ وعلی آلک واصحابک یا محمد الرسول اللہ. حضرات گرامی، گفتگو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے اگر تھوڑی دیر کے لیے یہ جھنڈے نیچے فرما لیں تاکہ گفتگو میں خلل نہ ہو. اور جو دوست کھڑے ہیں ان سے التماس ہے انتظامیہ کے علاوہ جو دوست ہیں وہ بھی تشریف رکھیں تاکہ جو مقصد ہم لے کر آئے ہیں کچھ یہاں سے ہم سیکھ کر جائیں. اور اس کے بعد گزارش ہے کہ جن دوستوں کے پاس کپڑا موجود ہے، میں ہر سال عرض کیا کرتا ہوں کہ ننگے سر نہ بیٹھا کریں اور بغیر وضو کے بھی نہ بیٹھا کریں. یہ انتہائی پاکیزہ اور نورانی محفل ہے. جتنا ادب سے بیٹھیں گے اللہ تبارک و تعالی اتنا ہی زیادہ فیض عطا فرمائے گا. حضرات گرامی، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ آج کی یہ تقریب سعید دو عنوانات سے معنون ہے. ایک تو مدرسے کا سالانہ جلسہ دستار فضیلت و تقسیم اسناد ہے اور دوسرا قبلہ حضور بابا جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک بھی ہے. آج میرا حسن ظن یہ ہے کہ بابا جی قبلہ حضور کی روح بہت زیادہ خوش ہو رہی ہوگی. وہ کس وجہ سے؟ ایک مرتبہ قبلہ حضور بابا جی نے شکوہ کیا تھا، میرے ساتھ اکیلے بیٹھے ہوئے تھے، تو آج اس کا ازالہ ہو رہا ہے. بابا جی مجھے علیحدگی میں بیٹھ کے فرمانے لگے کہ فردوسی صاحب، ہمارے دو مدرسے ہیں، طلباء کا بھی ہے اور طالبات کا بھی ہے. تو طالبات کے مدرسے میں تو ہماری کلاسیں دورہ حدیث تک جا چکی ہیں، لیکن طلباء میں کافی دیر سے شروع ہوا ہے تو یہ کام ابھی پایہ تکمیل تک نہیں پہنچا. تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ وہ میری اور قبلہ حضور بابا جی کی خلوت میں کچھ لمحات کے لیے گفتگو ہوئی، جو کچھ میری سمجھ میں تھا میں نے عرض کیا. تو آج میرا خیال ہے کہ یہ موقوف علیہ کی دوسری کلاس فارغ ہوئی. دوسری ہے نا، ایک کلاس پہلے جا چکی ہے دورہ حدیث کے لیے اور اب یہ دوسری کلاس ہے. اور اس میں
11वें वाले पीर के नाम पर गालिबन तुलबा भी 11 हैं जिन्होंने आइंदा साल दौरा हदीस ही पढ़ना है। तो जिस वक़्त किबला हुजूर बाबा जी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप अपनी नज़र इनायत से आज मुलाहिजा फरमाएंगे तो मेरा यकीन ये कहता है कि आज उनकी रूह को कल भी मुसर्रत हासिल हो रही होगी। और यकीनन ये बात ध्यान में रखें, जैसे आप देहात में रहने वाले लोग हैं, जब आप फसल काश्त करते हैं आप बड़ी मेहनत करते हैं, पानी लगाते हैं, गोडी करते हैं, स्प्रे करते हैं, खाद लगाते हैं। सर्दियों की रात हो या गर्मियों के दिन हो आप बड़ी मशक्कत करते हैं, लेकिन जिस वक़्त फसल काटने का टाइम आता है अगर उसकी औसत मिकदार ज़्यादा हो तो मेरा ख्याल ये है कि उस वक़्त किसान को जितनी खुशी होती है किसी और को नहीं होती है। और फिर ये जो उस वक़्त खुशी होती है इसका तज़किरा ये कुरान मुक़द्दस में भी है। देहात में रहने वाले लोगों के लिए अर्ज़ करता हूँ, कुरान मुक़द्दस फरमाता है ये तुम्हारे जो जानवर होते हैं ना, जानवर, इनको चराने के लिए जब तुम सुबह जाते हो तो ये तुम्हारे जानवर बड़े भूखे होते हैं और सारा दिन चारा खाते हैं। और अगर रास्ते में कोई ऐसा तालाब हो जहाँ से भैंस वगैरह को तुम नहलाते हो और शाम का टाइम हो तो वो जानवर वापस आएँ तो उनका पेट भरा हुआ होता है और उनको नहला के आओ तो उनके आने का अंदाज कितना खूबसूरत होता है। रब्बे कायनात फरमाता है कि जिस वक़्त वो चरने के लिए जाते हैं और जब चर के वापस आते हैं उस वक़्त किसानों की खुशी दीदनी होती है। तो अब वो तो जानवरों के हवालों से रब्बे कायनात ने कुरान मुक़द्दस में फरमाया, 14वें पारे के अंदर तफसील के साथ मौजूद है। तो मदारिस की जो असल खुशी होती है वो कौन सी होती है? जब इनके मदारिस के तलबा इंतहा तक पहुँचते हैं। इसके लिए किन लोगों को खुशी होती है? सबसे पहले नंबर पर मेरा विधान कहता है असातिज़ा को होती है, वालिदैन को होती है, उन तलबा को खुशी होती है। तो आज यकीनन मैं समझता हूँ कि जिस वक़्त इन तलबा की दस्तार फजीलत होगी, किबला बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह की रूहानी तवज्जो हम सब की तरफ होगी और इन तलबा की बरकत से उनके रूहानी फ्यूज़ बरक़ात इंशाअल्लाह हमें भी नसीब हो जाएंगे। इस हवाले से मैंने 2-3 बातें अर्ज़ करनी है। जैसा कि आपको पहले भी मालूम है मेरा मौजू मखसूस किया हुआ है किबला पीर तरीक़त रहबर शरीयत साहबज़ादा सैयद खलीलुर रहमान शाह साहब ने मदारिस और तलबा के हवाले से। तो आज इसमें थोड़ी सी तरमीम करके आगे भी अर्ज़ करूँगा। तलबा जब फारिग होते हैं तो फिर ये तलबा की सीट से आगे बढ़ के उलमा की सीट में आ जाते हैं। तो उलमा की भी जिम्मेदारी क्या होती है, इस हवाले से 2-4 बातें अर्ज़ करूँगा। बिला तमहीद सबसे पहले जिस आयत को अपनी गुफ्तगू का उन्वान बनाया है इसका बड़ा सादा सा तर्जमा आप हर नमाज में पढ़ते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमें सीधे रास्ते पे चला। अब सवाल पैदा होता है कि वो सीधा रास्ता कौन सा है? तो उसका जवाब खुद रब्बे कायनात ने दिया, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। रब्बे कायनात फरमाता है कि सीधा रास्ता उन लोगों का रास्ता है जिन पर अल्लाह ने इनाम किया। अब यह सवाल पैदा होता है कि अल्लाह ने किन लोगों पर इनाम किया? तो इसका जवाब भी खुद रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया, उलाइकल लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वशुहदा। फरमाया जिन पर अल्लाह का इनाम है वो 4 जमातें हैं। पहले नंबर पर अंबिया की जमात, दूसरे नंबर पर सिद्दीकीन की जमात और तीसरे नंबर पर शुहदा की जमात और चौथे नंबर पर सालिहीन की जमात। ये 4 जमातें ऐसी हैं जिन पर अल्लाह का इनाम है। अब कुरान मुक़द्दस के इस हुक्म का मुक्तज़ा ये होगा कि अगर तुम कामयाबी चाहते हो, सीधे रास्ते पर चलना चाहते हो, मंजिल मकसूद तक पहुंचना चाहते हो तो दाएं और बाएं जानिब देखने की जरूरत नहीं। सिराते मुस्तकीम एक ही रास्ता है जिस जमात में इन 4 जमातों का तज़किरा मौजूद होगा, जिनमें ये लोग मौजूद होंगे, समझ लेना वही अल्लाह की इनाम याफ्ता जमात है। इसके अलावा जितने भी रास्ते होंगे वो सारे के सारे जहन्नम के रास्ते होंगे। हदीस पाक में आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सिराते मुस्तकीम को मिसाल के साथ समझाते हुए यूं इरशाद फरमाया कि ताजदार मदीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमाते, सहाबाए किराम भी बैठे हुए थे। आका करीम अलैहिस्सलाम ने अपने दस्ते करम से अंगली के साथ एक सीधी लकीर खींची। लकीर खींचने के बाद कुछ लकीरें दाईं तरफ खींचते गए और कुछ लकीरें बाईं तरफ खींचते गए। जिस वक़्त ये सारी लकीरें खींच ली तो मेरे और आपके प्यारे आका ने इरशाद फरमाया, मेरे गुलामों, मेरी उम्मत तक ये पैगाम पहुंचा दो
یہ جو سیدھی لکیر میں نے کھینچی ہے، سیدھا راستہ، ھذا صراطی مستقیما، یہ میرا راستہ اور یہی سیدھا راستہ، یہی جنت کا ایک ہی راستہ ہے۔ دائیں اور بائیں طرف جانے والے جتنے بھی راستے ہیں یہ سارے کے سارے جہنم کے راستے ہیں، جنت کا راستہ ایک ہے۔ اب قرآن مقدس کے ان کلمات پر اور آقا کریم علیہ السلام کے ان فرامین پر غور کرنے سے یہ بات بڑی آسانی سے سمجھ آتی ہے۔ جنت کا راستہ ایک راستہ ہے، ہدایت کا راستہ ایک راستہ ہے، جہنم کا راستہ ایک نہیں کئی راستے ہیں۔ ہر طرف سے شیاطین حملہ آور ہوتے ہیں ان کو ورغلانے کے لیے، اور بعض روایات میں آقا کریم علیہ السلام نے ان راستوں کی تشریح اس انداز سے بھی بیان فرمایا جس طرح کوئی ایک دروازہ ہو، اس دروازے کے اوپر مسحری کو لٹکا دیا جائے اور اس کو پھولوں کے ساتھ اور اس کو خوشبو کے ساتھ معطر کر دیا جائے، لوگ اس کے حسن کو، اس کی خوبصورتی کو، اس کے مزین ہونے کو دیکھ کے وہ بھی ادھر اترنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ بظاہر وہ پردہ جو لٹکا ہوا ہے وہ چمک رہا ہوتا ہے، لیکن جب بندہ اندر داخل ہوتا ہے پھر سمجھ لے وہ گویا کہ جہنم کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا مسحری کے ساتھ تشبیہ دینے میں حکمت کیا تھی؟ علماء کرام نے اس کی توضیح اس انداز میں کی ہے، فرمایا کہ باطل مذاہب جتنے بھی ہوں گے ان کا طریقہ یہ ہوگا کہ وہ آپ کو جب اپنی طرف مائل کریں گے، اپنی طرف کھینچیں گے، اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ ان کے جتنے بھی منشور ہوں گے، ان کے جتنے بھی نظام زندگی ہوں گے وہ بڑے خوبصورت ہوں گے۔ کسی کے اندر مال کی کشش ہوگی، کسی کے اندر جماعتی ڈسپلن کی کشش ہوگی، کسی کے اندر کوئی حسن ہوگا، تم ان کے ان کمالات ظاہری کو دیکھ کر سمجھو گے دیکھو یہ کتنے منظم اور خوبصورت لوگ ہیں۔ فرمایا حقیقت اور حق ادھر نہیں ہوگا، حق ہوگا تو فقط ایک ہی جماعت ہے جسے جماعت اہل سنت کہا جاتا ہے۔ اس لیے باقی جتنے راستے ہوں گے چاہے وہ کتنے ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، کتنے ہی چمکتے کیوں نہ ہو، ان کے پاس ظاہری وسائل و اسباب کتنے ہی کیوں نہ ہو، وہ راستہ حقیقت کا راستہ نہیں، حقیقت کا راستہ وہی ہوگا جو میرے راستے پہ چل رہا ہوگا۔ اور پھر یہ بھی دیکھ لیا جائے گا، میرے آقا کریم نے اس میں یہ بھی اشارہ کر دیا، کچھ ایسی جماعتیں ہوتی ہیں جن کے پاس بڑے وسائل ہوتے ہیں، بڑے مالی وسائل ہوتے ہیں، ظاہری اسباب ہوتے ہیں، ہم ان کو دیکھ کے کہتے ہیں دیکھو جناب ان کے پاس کتنے وسائل ہیں، لیکن میرے اور آپ کے پیارے آقا نے فرمایا یہ بات ذہن میں رکھ لو، طوبیٰ للغرباء، فرمایا خوشخبری ہے غرباء کے لیے، کیونکہ میرا دین آیا بھی غریبوں میں ہے اور میرا دین قیامت تک رہے گا بھی غریبوں کے اندر۔ اب اس سے اندازہ کر لینا جن جماعتوں کے پاس وسائل کی فراوانی ہے، مال کی فراوانی ہے، پھر دین ادھر نہیں ہوگا، دین اسی جماعت کے اندر ہوگا جس کے اندر وسائل کی کمی، بظاہر غریب لوگ ہوں گے لیکن دل کے وہ امیر ہوں گے، اس لیے کہ ان کا دل میرے مصطفیٰ کے نام پہ تڑپ رہا ہوتا ہے، ان کے دل میں آقا کریم کی محبت چمک رہی ہوتی ہے، اس لیے ان کے ظاہر کو نہ دیکھنا، ان کے دل کو دیکھ لینا، جن کا دل چمکتا ہوگا سمجھ لینا اس دل کے اندر نور مصطفیٰ کی روشنی موجود ہے۔ اور اس کے بعد رب کائنات نے جو ارشاد فرمایا اس پہ غور کریں، تین جماعتوں کا خلاق کائنات نے تذکرہ کیا۔ اب آئیے میں اپنے مقصود کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ تین جماعتوں کا ذکر کیا، پہلے نمبر پہ وہ جماعت جس پر اللہ کا انعام ہوتا ہے، اور دوسرے نمبر پر وہ جماعت جن پر اللہ کا غضب ہے، اور تیسرے نمبر پر وہ جماعت جو گمراہی کا شکار ہو گئی۔ مغضوب کا مصداق یہودی ہے، دالین کا مصداق عیسائی ہے۔ اب اللہ کریم بتانا یہ چاہتا ہے کہ فقط انعام یافتہ کو نہیں دیکھنا، اللہ کے نیک بندوں کو نہیں دیکھنا، ان کے ساتھ چلنا تو ہے ہی ہے، فرمائے اس کے بالمقابل جتنے باطل مذاہب ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا یہی ایمان کی علامت ہوتی ہے۔ فرمائے جن پر اللہ کا غضب ہوتا ہے، جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اگر ان کی معیت میں، ان کی رفاقت میں اگر ان کے ساتھ چلو گے تو جو غضب ان پر ہوتا ہے وہی غضب تم پر بھی ہوگا، اس لیے اپنے آپ کو گمراہ لوگوں سے بچا کے ان لوگوں کے ساتھ چلنا جن پر رب کائنات کا انعام ہوا کرتا ہے۔ اب آئیے اس کو سمجھانے کے لیے میں ایک بڑی سادہ سی مثال دیتا ہوں تاکہ بات ذرا واضح ہو جائے۔ آپ نے کبھی غور کیا ہوگا دو چیزیں ہیں، ایک اچھی صحبت ہوتی ہے اور ایک بری صحبت ہوتی ہے۔ جس طرح اچھی صحبت کے اثرات ہوتے ہیں اسی طرح بری صحبت کے بھی اثرات ہوتے ہیں۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے قرآن مقدس میں فرمایا بعد الذکر، فرمایا جب ذکر کر لینا، ذکر کے بعد ظالمین کی صحبت میں نہ بیٹھنا۔ کیا مطلب؟ اگر تم ذکر کے بعد، نیکی کے بعد ظالم کی صحبت میں بیٹھو گے کہیں ایسا نہ ہو اس ظالم کا ظلم تمہاری نیکی کو بھی برباد کرتے رکھ دے گا۔ جس طرح نیک بندے کی صحبت میں جاتے ہو اس کی نیکی کا اثر تمہاری نیکیوں میں اضافہ کر دیتا ہے،
جیسا کہ شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، دوپہر کا ٹائم تھا، آپ بڑے آرام سے بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے ایک مرید کو کہا کہ بھائی مجھے گرمی لگ رہی ہے، ذرا کوئی پنکھا بنا لو۔ ایک مرید نے پنکھا کیا بنایا، اس نے اپنے سر سے امامہ اتارا، ایک کانے پر یا لکڑی پر اس اپنے رومال کا اس نے پنکھا بنایا، آپ کو چھیلنے لگ گئے۔ تو جب جھیل رہے تھے، شیخ عبد القدوس گنگوہی فرماتے ہیں، بھئی بتائیے تو پنکھا کس کو جھیل رہے ہو؟ کہا حضور آپ کو جھیل رہا ہوں۔ فرمایا ہوا کس کو لگتی ہے؟ کہا آپ کو بھی لگتی ہے اور جو آپ کے قریب لوگ بیٹھے ان کو بھی لگتی ہے۔ فرمایا بس اسی طرح سمجھ لو، جب رب کائنات کی رحمت اللہ کے نیک بندوں پر برستی ہے، جو ان کی صحبت میں بیٹھے ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت کے چھینٹے ان پر بھی پڑ ہی جایا کرتے ہیں۔ اب اگر اس روایت کو میں سامنے رکھوں تو بلا جھجک میں کہہ سکتا ہوں کہ جس وقت بابا جی قبلہ حضور کے مزار اقدس پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، ہم ان کی معیت میں صحبت میں بیٹھتے ہیں، اس رحمت کے چھینٹے ہم پر بھی پڑ جایا کرتے ہیں۔ اس لیے ہمارا عقیدہ یہ ہے، جب ہم یہاں سے جاتے ہیں، ہمارا ایمان کیا کہتا ہے، ان لوگوں کی صحبت اور معیت کی برکت سے اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دیا کرتا ہے۔ اب عزیزان گرامی، اس کے بعد رب کائنات نے فرمایا کہ نیک لوگوں کے راستے پہ چلنا اور گمراہ لوگوں کے راستے سے بچنا۔ اب یہ کون بچائے گا؟ یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ آیت کرنا چاہتا ہوں، ذرا ذہن میں رکھیے، یہ جو مدرسے سے طلباء فارغ ہو رہے ہیں، یہ نہ سمجھ لینا کہ اب ہماری کوئی ذمہ داری ختم ہو گئی۔ میرے استاد مکرم شیخ القرآن علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے، فرمایا جب طالب العلم مسند علم پر بیٹھتا ہے، فارغ ہونے کے بعد مسند تدریس پر بیٹھتا ہے، آگے اپنے منصب پر جاتا ہے، در حقیقت اب سب سے بڑی ذمہ داری اس بندے کے کندھے پہ ڈال دی گئی ہے، اس لیے کہ یہ جو مصلی رسول کا وارث بنتا ہے، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، یہ بہت بڑا اللہ نے منصب عطا کیا ہے۔ فرمایا اس منصب پہ جانے والے کی ذمہ داری بھی بہت بڑی ہوتی ہے، اس لیے در حقیقت ان طلباء پر مستقبل کی جو ذمہ داری ہے، ان کے کندھوں پر یہ کس نے ڈالی ہے؟ اس دور کے اساتذہ نے، علماء نے اور مشائخ نے، تاکہ آنے والے وقت میں یہ جا کے حالات کا مقابلہ کر سکے۔ اب اس دور میں علماء کی ذمہ داری کیا ہے؟ آئیے یہ بات علماء اور علماء سے سب کا عرض کرنا چاہوں گا، ذرا ذہن میں رکھیں۔ ایک بات علماء کرام نے سیرت کے حوالے سے نقل کیا، ذرا اس بات کو اگر توجہ کے ساتھ آپ سماعت فرما لیں تو شاید میں بات سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کو بہت سارے معجزات عطا کیے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، آقا کریم علیہ السلام کو بھی معجزات عطا کیا کیے، سراپا معجزہ بنا کے بھیجا۔ لیکن ایک معجزہ جس کا تذکرہ آپ سنتے ہوں گے، سب سے عظیم معجزہ جس کو قرآن مقدس کہا جاتا ہے، قرآن مقدس کا معجزہ عطا کرنے میں حکمت کیا تھی؟ بس یہ حکمت میں سمجھا کے بات کو ختم کروں گا اگر آپ توجہ کریں۔ فرماتے ہیں جب ہم انبیاء کرام علیہ السلام کے حالات کا قرآن مقدس میں مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ نے جن انبیاء کو معجزات دیے، کون سے دیے؟ فرمایا اس دور میں جس شے کی زیادہ اہمیت ہوتی تھی یا جو چیز اس زمانے میں زیادہ ہوتی، اس نبی کو معجزہ بھی ویسے ہی عطا کیا جاتا تھا۔ اب اس بات کو ذرا سمجھیں، مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب بڑے عروج پر تھی، حتیٰ کہ جو آدمی اتنا لاغر کمزور ہو جاتا، زندہ ہونے کا امکان نہیں ہوتا تھا، طبیب اپنے علاج معالجے سے اس کو بھی ٹھیک کر دیا کرتے تھے۔ چند ایک بیماریاں ایسی تھی جن کا علاج ان کے پاس نہیں تھا، موت کا علاج نہیں تھا اور برس کی بیماری کا علاج نہیں تھا، چند ایک بیماری ایسی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے پیارے عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزات عطا کیے اس دور میں جس وقت طب بڑے عروج پر تھی، تو طب یہاں آ کے رک جاتی تھی کہ مردے کو کوئی زندہ نہیں کر سکتا۔ رب کائنات نے پیارے عیسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزہ عطا کیا، فرمایا جہاں تمہاری طب ختم ہو جاتی ہے، میرے نبی کے معجزے کا وہاں سے آغاز ہو جایا کرتا ہے۔ ایک مثال، اب آئیے دوسری مثال دینا چاہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ دیکھیے، اس دور کے اندر جادو بڑے عروج پر تھا، لوگوں کے پاس جادو کا اتنا علم تھا جس کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ قرآن مقدس کے 9ویں اور 19ویں پارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ اس دور میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کون سا معجزہ عطا کیا؟ ایک آسا مبارک عطا کیا، ان تمام کے جتنے بھی جادوگر تھے تمام کا توڑ دے دیا، سارے کے سارے جتنے بھی جادوگر تھے پیارے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں عاجز آ گئے۔ اس کی تفسیر بھی قرآن مقدس میں موجود ہے۔ اب آئیے آقا کریم علیہ السلام کو جو معجزہ عطا کیا گیا وہ کون سا معجزہ تھا؟ اب ذرا میری طرف تھوڑی سی توجہ کریں تاکہ میں بات سمجھا لوں۔ کون سا معجزہ عطا کیا؟ بولیے محبت کے ساتھ۔
قرآن مقدس کون سا معجزہ عطا کیا؟ بولیے محبت کے ساتھ، کون سا معجزہ ہے؟ قرآن مقدس۔ یہ کیوں دیا؟ اس لیے کہ وہ زمانہ فصاحت و بلاغت کا زمانہ تھا، لوگ اتنی فصیح و بلیغ عربی بولتے، اپنے آپ کو وہ متکلم کہتے اور تمام دنیا کو وہ اجمی کہتے تھے، کہنے لگے بولنا تو ہمیں آتا ہے، تمہیں تو آتا ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دور میں کیا اتارا؟ قرآن مقدس اتارا۔ بول کیا اتارا؟ بولی محبت کے ساتھ، کیا اتارا؟ قرآن مقدس اتارا۔ آج میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، ذرا ذہن میں رکھیے، اللہ نے ایسا فصیح و بلیغ معجزہ قرآن عطا کیا کہ قیامت تک اگر یہ دنیا قرآن کو سمجھتی رہے تو قرآن مقدس کی تہ تک نہیں پہنچ سکتی ہے۔ ایک تو مثالیں دیتا ہوں سمجھانے کے لیے تاکہ بات واضح ہو جائے۔ ایک بات کو ذرا ذہن میں رکھیے، حجاج بن یوسف کا نام آپ نے سنا ہوگا، بڑا جابر ظالم بادشاہ تھا۔ ایک نوجوان جو قرآن مقدس کا طالب العلم تھا، جو قرآن مقدس کا طالب العلم تھا، 12 یا 11 سال کی عمر تھی، حجاج بن یوسف کے بڑے بڑے مصاحبین بیٹھے ہوئے تھے۔ جب وہ آیا تو حجاج بن یوسف نے کہا بھئی تمہیں قرآن آتا ہے، ذرا قرآن تو سنا دیجئے۔ تو اب وہ طالب العلم، اس میں طلباء کی ذمہ داری بھی عرض کروں گا، ذرا ذہن میں رکھیے، وہ طالب العلم اس نے کہا مجھے قرآن آتا ہے۔ حجاج بن یوسف نے کہا قرآن پڑھیں، تو اس نوجوان نے قرآن پڑھا، ذرا سنیے کیا کہتا ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یخرجون فی دین اللہ افواجا۔ لفظوں پہ غور کریں، کیا پڑھا اس نے؟ یخرجون فی دین اللہ افواجا۔ تو وہ حجاج بن یوسف غصے میں آ کے اٹھ کے بیٹھ گیا، کہنے لگا تو قرآن غلط پڑھتا ہے، قرآن ایسا نہیں ہے، قرآن میں یدخلون آتا ہے۔ اس طالب العلم نے جو جملہ کہا آج کے طلباء دل کی تختی پہ نوٹ کرے، کہنے لگا حجاج بن یوسف تمہیں پتا ہے جب آمنہ کے لال کا زمانہ تھا، فاروق اعظم کا زمانہ تھا، لوگ اسلام کے اندر آ رہے تھے، اس وقت پڑھا جاتا تھا یدخلون۔ اب تو نے لوگوں پر ظلم کیے، لوگ اسلام چھوڑ کے جا رہے ہیں، اب یدخلون نہیں، ہم یخرجون پڑھیں گے۔ نہیں بات سمجھ آئیے میرے خیال ہے، کیا پڑھیں گے؟ یدخلون نہیں پڑھیں گے، یخرجون، کیونکہ پہلے لوگوں کو دیکھ کے لوگ اسلام میں آتے تھے، تجھے دیکھ کے اسلام سے بھاگ رہے ہیں، تو پھر یدخلون کیسے رہ گیا؟ یہ یخرجون پڑھیں گے۔ اس کو اتنا غصہ آیا، آرڈر دیا کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ اس کی مصاحبت میں ایک وزیر بیٹھا تھا، کہنے لگا حضرت آپ اس کو کچھ رکھیں، مجھے دے دے میں سمجھا لوں گا۔ اس نوجوان نے ایک جملہ کہا، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی ہے، آیا مجھے دینے والا زیادہ پاگل ہے یا لینے والا زیادہ پاگل ہے؟ اب اس کی میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا چونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، اللہ نے آپ کو فہم و فراست عطا کی ہے، ذرا اس پہ غور کرنا۔ اب جو بات بتانا چاہتا ہوں، وہ طالب علم کتنی عمر کا تھا؟ 11 یا 12 سال کا طالب علم تھا۔ اتنا بڑا جابر حاکم ظالم بیٹھا ہے، لیکن قربان جائیے اس نوجوان کی ذہانت و فطانت پر، اس کی حد گوئی بے باکی پر، ظالم بادشاہ سے ڈرا نہیں ہے، اس کے سامنے حق بیان کر کے بتا دیا کہ دنیا والوں، جس کے دل میں اللہ کا قرآن ہو وہ جابر ظالم سے نہیں ڈرتا، وہ ڈرتا ہے تو رب کائنات سے ڈرتا ہے۔ اے علماء کرام، اے طلباء اسلام، آج اس دور میں ضرورت اس امر کی ہے، اللہ نے تمہیں علم کی دولت عطا کی ہے، اللہ نے تمہیں قرآن کی دولت عطا کی ہے، اللہ نے تمہیں دین مصطفیٰ عطا کیا ہے، ان جابر ظالم حکمرانوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ببانگے دول منبر پہ کھڑے ہو کے کہے، جب تک ہم آمنہ کے لال کے دین کی بات کریں گے، نہ کسی ظالم سے ڈرنے کی ضرورت ہے، نہ جابر سے ڈرنے کی ضرورت ہے، حکومت تمہارے پاس ہے، دین مصطفیٰ ہمارے پاس موجود ہے۔ آئیے ایک اور مثال دینا چاہتا ہوں، قرآن مقدس کے اعجاز کے حوالے سے سمجھیے قرآن، یہ بڑی مزاحی بات بھی ہے اور بڑی دلچسپ بھی ہے۔ قرآن مقدس کو سمجھنا کتنا مشکل ہوتا ہے، کتنا دشوار ہوتا ہے، ناز کریں یہ طلباء جن کو اللہ نے قرآن فہمی کا ذوق عطا کیا ہے۔ آئیے عزیزان گرامی ذرا غور کریں، کچھ لوگ تھے ایک امام کے پیچھے نماز پڑھنے لگے۔ اب پہلے لفظوں کا معنی سمجھ لیں پھر یہ بات سمجھ آئیے۔ عربی زبان میں گائے کو کہتے ہیں باقرہ، کیا کہتے ہیں؟ باقرہ کا معنی گائے یا بیل، اس کا اطلاق دونوں پر آتا ہے۔ اور ہاتھی کو عربی زبان میں کہتے ہیں فیل، کیا کہتے ہیں؟ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، گائے کو کیا کہتے ہیں؟ باقرہ، اور ہاتھی کو کیا کہتے ہیں؟ فیل کہتے ہیں۔ اب ذرا غور کریں، یہ تو آپ کو پتا ہے کہ گائے اور ہاتھی کا مقابلہ کریں تو گائے ذرا موٹی کم ہوتی ہے، ہاتھی ذرا موٹا تازہ زیادہ ہوتا ہے۔
اب کچھ لوگ جو صرف کہتے ہیں ہمیں گرامر کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس سلسلہ میں علم پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ویسے ہی عربی جان لے تو قرآن سمجھ میں آ جائے گا، انہوں نے امام کے پیچھے نماز پڑھی تو نماز کے اندر سورہ بقرہ پڑھ، کیا پڑھی؟ سورہ بقرہ۔ اب سورہ بقرہ کتنے پاروں پر مشتمل ہے؟ یہ تقریباً 2.5 پاروں پر مشتمل ہے۔ اب جس وقت اس نے سورہ بقرہ پڑھی 2.5 پارے پڑھے تو اتنا ٹائم لگا، اب دوسری نماز پڑھنے کے لیے آئے تو اس نے سورہ فیل شروع کر دی، انہوں نے بقرہ سے مراد گائے کا معنی سمجھا تھا، جب سورہ فیل شروع کی تو فیل کا معنی ہاتھی، کہنے لگا گائے چھوٹی سی تھی تو اتنا ٹائم لگ گیا، اب ہاتھی کا ذکر کیا، پتہ نہیں اب کتنا ٹائم لگائے گا، نماز درمیان میں چھوڑ کے بھاگ کے چلے گئے، کہنے لگے پتہ نہیں یہ کتنا ٹائم لگائے گا۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں صرف عربی پڑھ لینے سے قرآن آتا ہے، میں انہیں دعوت فکر دیتا ہوں، عربی پڑھنے سے قرآن نہیں آتا، قرآن آتا ہے تو میرے مصطفیٰ کے پیار سے سمجھ میں آتا ہے، قرآن آتا ہے تو میرے محبوب کی محبت سے سمجھ میں آتا ہے، اس لیے قرآن مقدس کے ترجمہ پڑھنے سے پہلے اہل سنت کے مدارس میں جو سبق دیا جاتا ہے وہ محبت رسول کا دیا جاتا ہے، اس کے مصطفیٰ کا دیا جاتا ہے، مطلب یہ ہوتا ہے کہ دنیا والوں اگر قرآن پڑھنا ہے تو پہلے سینے میں عشق مصطفیٰ رکھ لو، پھر قرآن پڑھنا، پھر دیکھو قرآن سمجھ بھی آتا ہے یا نہیں آتا ہے۔ ان طلباء کو اللہ نے قرآن کی دولت سے مالا مال کیا، علماء کی ذمہ داری کیا ہے؟ ایک بات عرض کر کے بات کو ختم کر دو، اس وقت ہماری ذمہ داری جو لوگ محراب و منبر کے وارث ہیں، ایک سبق یاد کر لیں کہ ہم نے لوگوں کو آپس میں لڑانا نہیں، اکٹھا کرنا ہے۔ توجہ میرے جملے میں، ہم نے لوگوں کو لڑانا نہیں ہے، کیا کرنا ہے؟ اکٹھا کرنا ہے، محبت پیدا کرنی ہے، ایک دوسرے کے درمیان میں فاصلے پیدا نہیں کرنے، فاصلوں کو ختم کرنا ہے۔ لڑانا یہ شیطان کا کام ہے اور اکٹھا کرنا یہ رحمان والوں کا کام ہے۔ بولیے محبت کے ساتھ، اکٹھا کرنا یہ کس کا کام ہے؟ بولیے محبت کے ساتھ۔ آج المیہ یہ ہو گیا، ہمارا ایک تکیہ کلام بن گیا، جہاں بھی کوئی محراب و منبر کا وارث ہے تو وہ بھی ایک دوسرے کے خلاف غیر شائستہ زبان استعمال کرتا ہے، ہم بھی آپس میں بولتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف غلیظ زبان استعمال کرتے ہیں۔ آئیے میں تمہیں دعوت فکر دیتا ہوں، قرآن غلیظ زبان کو پسند نہیں کرتا، قرآن محبت والی زبان کو پسند کرتا ہے۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام کی سیرت کا یہ جملہ قرآن نے کتنا خوبصورت پیرائے میں نقل کیا، فرمایا لو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك، فرمایا میرا محبوب اتنا نرم دل ہے، اتنا نرم دل، اتنا نرم دل ہے، اگر میرا محبوب سخت دل ہوتا تو کوئی میرے محبوب کے قریب بھی نہ آتا۔ میرا محبوب اتنا پیار والا ہے، اتنا پیار والا جو آ جائے جانے کا نام ہی نہیں لیتا۔ مثال دے دوں، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اے پنڈا وچ آپ آتے نا میاں گڑ پیا ہوئے تے مکھیاں آئی جاندیاں نے، آتے کہ نہیں آتے؟ گڑ پیا ہوئے تے مکھیاں، بولو محبت لال، گڑ پیا ہوئے، کبھی مرچا تے بھی مکھیاں بیٹھیاں، میاں گڑ پیا ہوئے تے مکھیاں۔ اگر دل میں آقا کریم کی محبت کی چاشنی رکھ لیں، لوگ تم سے دور نہیں ہوں گے، تمہارے قریب آ جائیں گے۔ تو اس لیے کوشش یہ کریں، وارثان محراب و منبر کی ذمہ داری یہ ہے کہ منبر سے وہ آواز نکلے، وہ آواز اٹھے کہ لوگوں کے درمیان میں تفریق نہیں بلکہ پیار کا سبق پیدا ہو جائے۔ اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ اب الحمدللہ شاہ صاحب کے مدرسے میں طلباء کی تعداد آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی ہے، لیکن ابھی بھی جس رفتار سے چلنا چاہیے تھا، میرا خیال یہ ہے کہ میں ہر سال آپ کو سبق عرض کرتا ہوں، آپ بھول جاتے ہیں، کیونکہ سنی ہے نا، تو سنی بھولنے والے لوگ ہوتے ہیں کہ نہیں بھولتے آپ لوگ؟ اچھا مجھے بتائیں، پچھلے سال کن لوگوں نے وعدہ کیا تھا ہم اپنے بیٹے دین کے لیے وقف کریں گے؟ یاد ہے تو کتنوں نے وقت بھیجے ہیں دین کے لیے اپنے بیٹے؟ لیکن اس لیے میں نے کہا سنی بھول جاتے ہیں جلدی۔ ویسے دو چیزیں سنی بڑی یاد رکھتے ہیں، ایک 11ویں کی کھیر اور ایک میلاد کا لنگر، یاد رکھتے ہیں کہ نہ؟ دیکھیں سبحان اللہ بڑی کہیں گے، ماشاءاللہ یہ سبحان اللہ بڑے، ہمارے یہاں تو خیر رواج ہی ایسا کہ میاں سبحان اللہ اونچی یاد کر کے آپ کو آج رات ہی کامیاب ہو جائے۔ ابھی تک مجھے یہ مسئلہ کسی کتاب میں نہیں ملا، ہاتھ اوپر کرنا بھی ثواب ہوتا ہے کہ کوئی نہیں ہوتا، یہ مسئلہ مجھے تو کسی کتاب میں نہیں ملا، ہاتھ اوپر کرنے سے بھی اتنا ثواب ملتا ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آئیے میں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، جن لوگوں نے گزشتہ سال وعدہ کیا تھا، اگر وعدہ پورا نہیں کیا تو وعدے کی تجدید کریں، پورا کرنے کی کوشش کریں۔ کیا اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو دین کی تعلیم کے لیے وقف کریں گے یا نہیں کریں گے؟ بولیے محبت کے ساتھ۔ اللہ نے آپ کو اولاد دی ہے، دیکھیں یار ہر آدمی چاہتا ہے میں اپنی اولاد کے بارے میں بہتر سوچوں، یہی چاہتا ہے یہ نہیں چاہتا؟ اب دیکھنا یہ کہ آپ کثیر کیا کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے میرا بیٹا ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، نہیں، یہ بے شک دنیا میں کام آنے والے شعبے ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں سب سے زیادہ پیارا شعبہ کون سا ہے؟ سب سے پیارا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، قرآن پڑھنا اور قرآن پڑھانا، اس سے بڑا کائنات میں کوئی شعبہ نہیں ہے۔
کیا خیال ہے، کوشش کریں گے انشاءاللہ، اللہ توفیق۔ اب تو پہلے لوگ شکوہ کرتے تھے، مجھے کہتے تھے جی مدرسہ کہاں جہاں بچیوں کو داخل کرائیں، طلباء کے بارے میں تو ہوتے تھے، طالبات کے بارے میں نہیں۔ اب آپ کا یہ شکوہ نہیں ہے، اب مدرسے موجود ہے، اب آپ سے شکوہ ہے، آپ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو بھیجتے کیوں نہیں ہے؟ آج اپنے مرشد کریم کے آستانے پہ بیٹھ کر وعدہ کریں، انشاءاللہ اللہ نے بیٹے اور بیٹی دی ہے، ایک ایک بیٹا یا ایک ایک بیٹی دین کے لیے وقف کریں گے انشاءاللہ۔ دعا کریں اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا